آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حروف ناصبہ کی قرآنی مثالیں دیکھیں گے۔ پچھلے اس لیسن میں ہم نے حروف ناصبہ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ وہ لفظی اور معنوی کون کون سی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو حروف ناصبہ جو ہوتے ہیں یہ مضارع کے 5 صیغوں کے آخر پر پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور 2 صیغے جو ہیں جمع مؤنث کے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ان کے آخر پہ جو نون ہوتا ہے ویسے سلامت رہتا ہے، لیکن باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان کے آخر پر جتنے بھی نون ہوتے ہیں وہ سارے ان کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مشق و حروف ناصبہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں۔ حروف ناصبہ 6 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، حتی، لی۔ قرآن پاک میں یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں اور یہ مخصوص وجوہات کی بنا پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کے مخصوص معنی ہوتے ہیں، اور ان کی لفظی اور معنوی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے قرآنی مثالوں سے دیکھیں گے۔ یہ 5 صیغوں کے آخر کو زبر دیتے ہیں اور 7 صیغوں کے آخر سے نون رابی گرا دیتے ہیں، ابھی جو ہم نے بات کی۔ قرآنی مثالیں جی، سب سے پہلی مثال هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی جو مثال ہے اس میں حرف ناصب لی استعمال ہوا ہے، لام کی جس کو کہتے ہیں۔ تو لام زیر لی جب استعمال ہوتا ہے مضارع کے شروع میں تو مضارع کی پیش کو یہ زبر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ مضارع اصل میں یخرجو تھا، لیکن لام کی کی وجہ سے لیخرجا بن گیا، ٹھیک ہے، مضارع کو نصب دے دیا، اس نے منصوب کر دیا۔ اور ترجمے پر بھی اس کی کیا تبدیلی آئی؟ کس نے ترجمے کے اندر تا کے یعنی کہ پہلے جملے کی وضاحت اس نے پیش کی ہے، تو یہ وضاحت کے لیے تا کے اس طرح کر کے اس کا ترجمہ شروع کیا جاتا ہے۔ هو الذی، وہی ہے ذات۔ اب ترجمے پہ غور کریں کہ ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے اور اس کو پروناؤن کہتے ہیں، اور یہ کسی بھی میل شخص کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح انگلش میں اور اردو میں وہ یا ہی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں ہوا استعمال ہوتا ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، ینزل فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب ہے۔ علی حرف جار ہے، عبدہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مجرور بنتا ہے۔ آیات بینات یہ مرکب توصیفی ہے۔ لیخرجکم کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ من الظلمات، من حرف جار ہے، الظلمات مجرور ہے۔ الی النور، الی حرف جار ہے، اس وجہ سے النوری کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس میں بھی لام کی کی مثال ہے، یعنی کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ یہ دیکھیں تاکہ کا لفظ آ رہا ہے، اور یہ لیعبدو تھا، اصل میں لیعبدونی تھا، اور یہاں پر جو اس کا اصل نون تھا یعبدون، وہ اس نے لام کی وجہ سے وہ گر گیا ہے۔ یہ نون جو ہے یہ اس کا اصل نون نہیں ہے، بلکہ یہ آگے جملہ تھا لیعبدونی، تو یہ اس کا نون ہے میری ہی عبادت کرے، جو نسبت والا نون ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس مثال میں 2 حروف آگے ہیں، ایک لن اور ایک حتی۔ اب دیکھیں، تم ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ لن تنالو، تم ہرگز نہ پاؤ گے، حتی جب تک تم تنفقو خرچ نہ کر لو گے، ٹھیک ہے۔ لن تنالو جب لن آتا ہے تو اس کے معنی میں زور کے ساتھ یعنی کہ زوردار معنوں کے ساتھ نفی کی جاتی ہے، ہرگز کا لفظ لایا جاتا ہے، تم ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ برا بھلائی کو کہتے ہیں، اس کے اوپر زبر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ حتی تنفقو، تنفقون تھا تو نون اعرابی جو تھا وہ حتی حرف ناصبہ کی وجہ سے گر گیا۔ مما تحبون، اس چیز میں سے جس میں سے تم پسند کرتے ہو، محبت سے نکلا ہے، محبت لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ فرددناہ الی امہ کئی تقر عینھا، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ کئی حرف ناصبہ ہے اور اس وجہ سے یہ تقرہ کے اوپر زبر آئی ہے، اور ترجمے میں تاکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان مصدریہ ہے اور اس وجہ سے تَصُومُونَ تھا،
نون آخر سے گر گیا لفظی تبدیلی، اور اس کے ترجمے میں یہ کہ، ٹھیک ہے، وضاحت پیش کر رہا ہے یہ کہ تم روزے رکھو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو ہرگز نہ پائے گا اللہ کے دستور میں رد و بدل، لسنت اللہ اللہ کے دستور میں، سنت اللہ اللہ کا دستور، اللہ کی سنت، مرکب اضافی ہے اس وجہ سے یہ اس کے ترجمے میں کاکے کیا آ رہا ہے، لام زیر لی، یہ والا لام جو ہے یہ اسم پر داخل ہوا ہے اس وجہ سے یہ لام حرف جار ہے، اور اس وجہ سے سنت کے نیچے زیر ہے، اور لفظ اللہ کے نیچے زیر سنت کے مضاف ہونے کی وجہ سے ہے، یہ مرکب اضافی ہے اس لیے، اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا، معنی منفی میں چینج ہو گیا، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم سے ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس جملے میں، اس آیت کریمہ میں نصبرو اصل میں لفظ تھا، لیکن لن کی وجہ سے یہ نصبرہ ہو گیا، اور ترجمے میں زوردار معنی پیدا ہو گیا نفی کے۔ تو یہ تھیں ہماری مثالیں، ہم نے جو پیش کی قرآنی مثالیں حروف ناصبہ کی، کہ حروف ناصبہ جب آتے ہیں تو یہ 5 صیغوں کے آخر پہ، جن کے آخر پر پیش آتی ہے ان پہ جو ہے وہ زبر لے آتے ہیں، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون رابی گر جاتا ہے، اور 2 جمع مؤنث کے صیغے ان پر نون سلامت رہتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم انشاءاللہ یہ معنوی اور لفظی تبدیلی کرنے والے حروف کے جو دوسرا گروپ ہے حروف جازمہ، ان پہ بات کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔